لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگوں، شدید گرمی کے ماحول میں ابھی ہمارا حاصل ہے. شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو، کوئی مصیبت ہو یا کوئی راحت ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے، اور انسان کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ اور اللہ کی قدرت دیکھنی چاہیے کہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ ہی سے ہمیں مدد مانگنی ہے اور اللہ ہی سے ہمیں رحم و کرم کی اپیل کرنی ہے. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، ادب سے، منت سے، لجاجت سے، ادب سے مانگو. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، لجاجت سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. اللہ ہی تعالیٰ ہر حال کو ٹھیک کریں گے، ہم پر رحم و کرم کریں گے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان ہر راستے سے اللہ تک پہنچے. یہ سب اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرتے ہیں کہ انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ کی قدرت پر یقین کرے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں. کل جو حادثہ ہوا احمد آباد میں، اس میں ایک خاندان کے، مسلم خاندان کے 26 آدمی شہید، ایک ہی خاندان، سب واپس جا رہے تھے عید کرنے. اور اس پوری تباہ شدہ بستی یعنی فلائٹ میں ایک آدمی زندہ بچ گیا جس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. اللہ ہی تعالیٰ بچاتے ہیں، اللہ ہی تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں، اللہ ہی تعالیٰ انسان کو موت دیتے ہیں جہاں کسی کو بچنے کی امید نہیں. ایڈیا نے کہا تھا شروع میں کہ کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں. اللہ تعالیٰ امید میں ہی، نا امیدی میں ہی امید کی کرن جگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر گاؤں والے، گاؤں کے لوگ ایمان لے آئے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، تو ہم اس کے اوپر ان گاؤں والوں پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمین کی برکتوں کے دروازے. اللہ کا بشرطے کہ ایمان ہو، بشرطے کہ تقویٰ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھول دیں گے دروازے، آسمانی برکتیں بھی نازل ہوں گی اور زمینی برکتیں بھی نازل ہوں گی. آسمان سے بارش بھی اترے گی، زمین سے پیداوار بھی ہوگی، پھل بھی ہوں گے، خزانے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، ہمیں عطا کریں گے. اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کا کرم اترے گا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کی بارش کریں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آج ہمارے پاس برکتوں کی کمی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، برکت کی کمی ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ کم سے کم چیز میں سارا کام نکل جائے. اب بے برکتی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیز میں بھی کوئی کام نہ نکلے. کھیت میں بہت ساری پیداوار ہوئی، گھر آتے آتے ختم. ہانڈی میں تھوڑا سا ہے مگر پوری کی پوری بستی نے، پورے کے پورے مجمع نے کھانا
तनख्वाह बहुत मामूली है आलिम दीन की तनख्वाह बड़ी मामूली, और दूसरे दुनियादारों की, ताजिरों की या सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बड़ी। लेकिन इन तनख्वाहों में अल्लाह ताला बरकत कैसे पैदा फरमाते हैं कि बीवी बीमार ही ना हो, बच्चे बीमार ही ना हो। बीमार हो तो अल्लाह ताला कम पैसे में शिफा अता फरमाता है। शादी ब्याह में खर्च ही ना हो, खर्च हो तो अल्लाह इंतजाम फरमाते हैं आसमान से, ज़मीन से। बरकातें मिनस समा, दिलों को मुतवज्जह करने वाले अल्लाह। उलमा के काम भी आपके बनते ही हैं, खुद्दाम दीन के काम भी बनते हैं, इज्जत के साथ बनते हैं। और बेबरकती यह है कि तनख्वाहें बड़ी ऊँची हैं, आमदनी बेपनाह है, लेकिन हर वक्त मकरूज है, कर्ज ही कर्ज। जब पूछो कर्ज में डूबे। आजकल के मास्टरों का जैसे कि हाल, हर हालत में कर्ज ही में डूबे, कभी नहीं होगा कि अपनी जेब में पैसा। यह है बेबरकती। तो बरकत अल्लाह की जानिब से उतरती है, और बेबरकती भी अल्लाह की जानिब से होती है। अल्लाह की सज़ा क्योंकि ईमान और तक़वा इंसान के अंदर होना चाहिए। औरतें हों, चाहे मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर इंसान ईमान का रास्ता इख्तियार करे और तक़वा का रास्ता इख्तियार करे। अल्लाह ताला आसमान से सवाब। एक वाक़या मैंने देखा कि एक साहब कमाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ से दिल्ली लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बगदाद गए, इस्लामी हुकूमत की दौर की बात है, बगदाद कमाने के लिए वहाँ एक कमरा किराया पर ले गया, काम शुरू किया, नौकरी की तलाश, मुख्तलिफ रोजगार इख्तियार किए, मगर कोई काम सलीके का नहीं मिला। 3 महीने का एग्रीमेंट था कि 3 महीने के अंदर आपको फिर दोबारा एग्रीमेंट करना होगा, नहीं तो बंदा खाली करना होगा। फ्रांचाइज 1 महीना गुजर गया, किराया नहीं दिया, 2 महीना गुजर गया, किराया नहीं दिया, तीसरा महीना भी 27 तारीख हो गई और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, मकान का किराया नहीं मिलेगा, तो मकान खाली करना पड़ेगा। मकान के मालिक ने वार्निंग दे दी कि अगर 3 दिन के अंदर अगर आपने मकान का किराया नहीं दिया तो खाली करना पड़ेगा। रोजगार चल नहीं रहा, कोई आमदनी है। वो निकले मायूसी के आलम में। आखिरी दिन 29 तारीख बगदाद के शहरों में तो कहीं नौकरी मिली नहीं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ गए, नौकरी मिली नहीं, झोपड़पट्टी की तरफ निकल गए। हर शहर में झोपड़पट्टी होती, झोपड़पट्टी की तरफ निकल गए। एक चलते चलते थक गए थे, एक झोपड़ी नजर आई जिस पर दरवाज़ा लकड़ी का था। वहाँ सोचा बैठ के आराम कर ले, थक करके सांस ले ले। दरवाज़ा पर जैसे ही हाथ रखा, दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के अंदर देखा कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ। अंदर गए, सलाम किया, कहा बेटे तुमको अल्लाह ने भेजा मेरे पास, मेरा आखिरी वक्त है, मेरी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है मुझे कि अंगूर खाने की, अंगूर मुझे ला दो, अंगूर खाने की तमन्ना, बड़ी देर से मैं इसके लिए ख्वाहिश हो रही। ये आदमी फौरन वहाँ से निकले, बाजार गए, जेब में पैसा तो था नहीं, अपनी कमीज उतारी और उस फल वाले के पास गिरवी रख दिया कि मैं पैसा अभी ला करके आपको पेश करूँगा, बराह करम मुझे 100 ग्राम अंगूर दे दीजिए, मुझे एक अपने भाई को बुलाना। दौड़े हुए वो आए, अंगूर लेकर कमीज उतार दी, गंजी बांध कर गया, हमको अंगूर खिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटे मेरे सरहाने में ज़रा सा मिट्टी है, उसको खोदो ज़रा सा। खुदाई कच्ची मिट्टी थी, गड्ढा था, भरा हुआ था, उसको खोदा गया तो उसमें से एक बर्तन निकला। अब वो पूरा का पूरा बर्तन पैक था, सोना और चांदी से भरा हुआ। उसने कहा मेरा आखिरी वक्त है, मेरा कोई वारिस नहीं, अगर मैं मर जाऊं ये तुम ले लेना, ये तुम्हारे लिए। और कहा कि ये आया कहाँ से बता देता हूँ, ये मेरी चीज़ है भी नहीं।
ہم ہندوستان اور سندھ میں ہم دونوں بھائی مل کر کے تجارت کرتے تھے ریشم کی. ہندوستان میں ریشم کی پیداوار بہت تھی. ہم ریشم کی تجارت ہندوستان میں اور سندھ میں مل کر کے کرتے تھے. کافی اچھا خاصا کاروبار تھا. اتفاق سے ایک بار ایک جنگل میں گئے, وہاں ہم نے پیسے جمع کیے تھے سونا چاندی کو. دیکھ رہے ہوئے پورا گھڑا, یہ میں نے اپنے میرے بھائی کے پاس رہتا تھا, بھائی نے میرے حوالے کیا کہ تم اس کو چھپا کے کہیں رکھ دو, کہیں ڈاکوؤں نے دیکھ لیا تو ہمیں لوٹ لیں گے. خیر ہم نے کہیں لے جا کے چھپا دیا. ہم لوگ سوئے رات میں وہاں سے ڈاکو آ گئے اور کافی مقابلہ ہوا. صبح میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں تنہا ہوں. میرا وہ بھائی بھی نہیں مل سکا. کئی لوگ کی لاشیں ملی. مجبور ہو کر کے میں نے اس چھپی ہوئی جگہ سے اپنے گھڑے کو اٹھایا, لے کر کے میں اپنے گاؤں کے بعد واپس آیا. تو یہ اصل میرے بھائی کی چیز تھی جو ہم دونوں نے مل کر کے کمایا تھا. بھائی کا بھی کوئی وارث نہیں ہے, اس میں اس کا مالک ہوں اور اب میں اس کی ملکیت تمہارے حوالے کرتا ہوں. لیکن وہ دولت اس بھائی کو کام آئی, نہ اس شخص کو کام آئی جس نے بھائی کی امانت کو ساری زندگی اپنے سرخانے میں سنبھال کر رکھا. مٹی میں پوری زندگی جھونپڑے میں گزاری. پھر یہ دولت اس تیسرے شخص کے پاس دور کی دور منتقل ہوئی جو کھجور لے کے جو انگور لے کر کے آیا تھا اور روزگار کی تلاش میں بغداد کی گلیوں کے چکر کاٹتا تھا. اور آخری دن تھا, قرض کو مکان پاکستوں کے ساتھ خالی کرتا. آخرکار اتنا سونا اور چاندی ملا اس نے تجھیز تکفین کی اس شخص کی. اور اس کے بعد پھر واپس جب اپنے گاؤں پہنچا تو سارے امیر ترین لوگوں میں تھا. کرایہ بھی دیا, بغداد کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہو گیا. یہ ایمان اور تقویٰ کی بدولت, جو دولت 3 پیڑھیوں سے بچتے بچاتے واپس آئی تھی ہندوستان اور سندھ کے سرحدوں کو عبور کر کے, آج غریب کے حصے میں کام آ. جس کو کہتے ہیں برکت فتحنا علیہم برکات من السماء والارض. لوگوں ایمان اور تقویٰ کو اپنا راستہ بناؤ. اگر تم ایمان اور تقویٰ کو راستہ بناؤ گے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. نوکری چاکری تجارت بزنس مسائل اسباب کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز بھی مانگنا ہے وہ سب بھی میں سبب سنو. اللہ تعالیٰ آسمان سے دروازے کھول دے بشرطے کو ایمان اور تقویٰ ہو. ایمان تقویٰ ہے ہی نہیں, اللہ پر یقین ہے ہی نہیں, اور نہ وہ صبر ہے. دولت ہو جاتی ہے تو ایسا گھمنڈ کہ صاحب مت پوچھیے. خوشی آ جاتی ہے تو پھر کسی کو پوچھنے والے نہیں. غم ہے تو بلکتے پھرتے. یہ اقتدار نہیں ہماری تربیتوں میں, ایمان نہیں ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نام سنا ہوگا, حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی. مشہور قصہ شاید آپ نے سنا ہو. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک بیٹا, چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا. بچہ تھا, بیمار تھا. شوہر چلے گئے, واپس آئے. اسی دن اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا تھا اس بیٹے کا. انہوں نے تجہیز تدفین کر کے, رات میں تدفین کیسے کرتی ہے عورت ذات, صبح میں لوگوں کو بتایا جاتا. تجہیز تدفین کر کے ایک گوشے میں رکھ دیا. اور اسی دوران شوہر پہنچ گئے. پہلے دستور یہ تھا جتنے بھی لوگ آتے تھے اپنے اپنے گاؤں میں ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں آتے, مسجد میں نماز پڑھتے, وہاں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. پھر اس کی اطلاع ان کے گھروں کو پہنچ جاتی تھی تو عورتیں اپنے گھر مکان کو سدھار کے سنبھال کر سجا کر رکھتی تھی کہ میرے شوہر آنے والے ہیں. ان کو خبر مل گئی, انہوں نے بچے کو لاش کو کنارے رکھ دیا. جب شوہر آئے تو بڑے استقبال کیا. دیکھیے یہ ہے صبر, یہ ہے ایمان کہ میرا شوہر تھکا ہوا آ رہا ہے, باہر کے سفر سے آ رہا ہے, آتے ہی تو اپنی بپتا سنانا شروع کریں کہ دل پہ کیا گزرے. صبر کیا, کھانا کھلایا, پوچھا بچہ کس حال میں, کہا کہ بچہ بڑے سکون میں ہے, امید ہے وہ راحت میں. ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس نے سمجھا کہ شاید صحتیاب ہو گیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ تو ہمیشہ کے لیے سکون میں چلا گیا ہے اور اللہ کے یہاں جا چکا. صبح اٹھے, رات میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے, صبح اٹھے, اس کے بعد بتایا کہ اللہ کی امانت اللہ نے لے لی ہے. اگر کوئی امانت کوئی آپ کے پاس جمع کرے پھر وہ امانت آپ سے لے لے کے آپ کو تکلیف ہوگی کا کوئی حق نہیں. اولاد بھی اللہ کی امانت ہے, میرا بیٹا بھی امانت تھی اللہ کی طرف سے, اللہ نے وہ امانت لے لی رات میں. حضور اکرم علیہ السلام واقعات ہیں.
تشریف فرماتے ہیں، حضور کے پاس تشریف لے گئے، سارا قصہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورت کا صبر، تمہاری عورت کا ایمان دیکھ لینا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بیٹے کی بدولت تمہیں اتنی اولاد عطا فرمائے گا کہ برکت ہی برکت ہوگی۔ چنانچہ راوی بیان فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیم کو ان کے بعد 9 بیٹے عطا فرمائے۔ اس ایک بیٹے کی وفات کے بعد 9 بیٹے، اور 9 بیٹے میں سے ہر بیٹا عالم اور حافظ اور قاری اور مفتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹوں سے اتنی اولاد بنائی، اتنی اولاد بنائی۔ حضرت انس بن سلیم کے صاحبزادے ہم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بصرہ میں آیا تھا تو میرے خاندان کے 120 آدمی میری زندگی میں فوت ہو چکے تھے۔ 120 آدمی میرے خاندان کے فوت ہو چکے تھے، اور جو زندہ تھے ان کے شمار میں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، ایمان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ کیفیت، وہ ایمان، وہ تقویٰ، وہ صبر عطا فرمائے، اور ہر چیز کو ہم اللہ کی جانب سے سمجھیں، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔